قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آفرین انڈیا سے۔ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں، تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے، لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں پھر یہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں، تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں، جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ وہ تو نہیں رہ رہے۔ مجھے والد صاحب کی موت پہ جو سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا، میرے والد صاحب گھر بنا کے فارغ ہوئے تھے، اوپر پورشن بنا دیا، نیچے کہ بھئی اب 63 سال ان کی عمر تھی، اچانک اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، اور نماز کی حالت میں اٹیک ہوا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا، صف میں نماز بہت سخت پابند تھے نماز۔ تو جس دن ان کا، ہم نے تو رات 12 بجے انتقال ہوا، فجر میں ان کو ہم جلدی دفنانے کے قائل ہیں، اسلام یہی کہتا ہے نا۔ تو مجھے یاد ہے روزانہ والد صاحب کی ایک آواز آتی تھی، بھائی گیٹ بند کر دیا ہے کہ نہیں کیا، رات کو 10-11 بجے نا، جیسے سمجھدار والدین ہوتے ہیں بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ گیٹ لاک کر دیا کہ نہیں کر دیا، یعنی اب گھر سے باہر نکلنے کا ٹائم ختم۔ روزانہ وہ چیک کرتے تھے، نہیں ہوتا تو ڈانٹ پڑتی تھی۔ ان کا حق تھا کہ بھائی گھر بنایا میں نے تو محفوظ ہے یا نہیں، آپ سب اندر آ گئے ہو، باہر آوارہ گردی تو نہیں کر رہا کوئی۔ تو رات 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، صبح فجر میں ہم نے دفنایا۔ اگلے دن رات کو والد صاحب کی آواز، بولو بھائی، آواز نہیں، ہم اس آواز کو سننے کو دل چاہ رہا تھا، کوئی ہم سے کہے کہ گیٹ بند کر دیا کہ نہیں کر دیا۔ جو والد صاحب کا کمرہ تھا، جو ہم 30 سال سے دیکھ رہے تھے، ایک کمرہ مشہور تھا ابو کا کمرہ، اکیلے سوتے تھے نا، وہ فوجی آدمی تھے، ان کی نیند میں کوئی خلل برداشت نہیں کرتے تھے، ٹائمنگ تھی سونے کی اٹھنے کی ان کی۔ تو ایک کمرہ ہم نے ان کے لیے خود انہوں نے رکھا ہوا تھا، بھائی یہ میرا کمرہ ہے، یہاں مجھے کوئی ڈسٹرب۔ تو والد صاحب کی الماریاں، اس میں والد صاحب کا ایک بستر تھا۔ تو والد صاحب اگلے دن کیا ہوا ہے کہ وہ کمرہ خالی۔ تو جب ہم نے اس کمرے کی شفٹ وہ چینج کیا، اس کی سیٹنگ، تو یعنی ایک عجیب سی کیفیات تھی، وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ انسان کو عبرت کے دنیا میں اللہ نے بہت سارے نمونے دکھائے ہیں۔ بھائی یہ کسی کا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، خدا کی قسم، ایک سیکنڈ میں منہ پھیرتی ہے۔ یہ جس نے بنایا، جس نے انویسٹ کیا، ٹھیک ہے ان کی نیت یہ تھی ہمارے لیے نیت، لیکن اگر ایک آپ کے لیے اتنا ہے تو خود بھی تو رہنے کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دنیا نہیں مانتی۔ زندگی سے بڑی بے وفا چیز دنیا میں اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، اور یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر، دھوکے کا گھر۔
بیماری کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والے پانی کا حکم۔ واصف بلال حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ شعب چشم کی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، اگر وہی پانی ہم رومال سے پونچھ کر جیب میں رکھ لیں تو کیا اس سے بھی نماز نہیں ہوتی؟ بھائی یہ غلط سنا ہے آپ نے، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی نکلتا ہو آپ نے پونچھ کے رومال جیب میں رکھ لیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی۔ کاشف علی ہری پور سے پوچھتے ہیں محض ایصال ثواب کی غرض سے اپنے مرحوم والدین کا 40واں منانا یا برسی منانا اور اس میں قرآن شریف کا ختم کروانا اور دعا کروانا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم بتا دیں۔ بھائی یہ بدعت عمل ہے، جائز نہیں ہے، شریعت میں جن چیزوں میں اجتماع نہیں ہے ان میں اجتماع ناجائز ہے۔ ایصال ثواب جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے لیے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب صدقہ جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے، کیونکہ احادیث میں تو جزیات کے ضمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی ہے، تو اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا، 40واں دن کر دینا، پھر اس میں اجتماع اور یہ سب چیزیں یہ شریعت پر زیادتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو ثواب سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ تو جو جہاں ہے وہاں سے میت کے لیے دعا کر سکتا ہے، صدقات و خیرات کر سکتا ہے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں اجتماع بہرحال بدعت ہے۔ آپ نے کبھی سنا حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کا سویم ہوا ہو، 40واں ہوا ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا تو کسی نے سویم کیا، ان کا 40واں کیا ہو، کبھی سنا آپ نے؟ یا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا سویم یا 40واں ہو رہا ہے یا تمبو لگا کے قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، نہ اسلاف کے بارے میں، نہ محدثین کے بارے میں۔ تو یہ تو ایک ہندوستان میں ایک چیز شروع ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔